یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق نصیبہ ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک اور رازق ہے اور مدبر ہے، اور بے شمار رحمت درود و سلام نازل ہو انبیاء علیہ السلام پہ، خاص کر کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جن کی محنتوں اور کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمتیں میسر ہوئیں، جس کی وجہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت جیسی جگہ میں، جنت جیسی چیز میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز بزرگوں اور دوستوں اور پیارے بچوں، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سمجھیے کہ بہت بڑی خوشخبری سنا رہا ہے نیک لوگوں کے لیے۔ اس دنیا میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جیسے دن ہے ویسے رات ہوتی ہے، دن اور رات کی گردش میں ہم انسان جو ہے پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے عمر، اپنے دن اور مہینے اور سال اور اپنے عمر کو تمام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اسی زندگی میں، اسی دنیا میں بہت بڑی خوشخبریوں کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور انہی دنوں کو کاٹ کر کے، انہی ایام کو گزار کر کے بہت سارے لوگ بہت بڑی ناکامی، بہت بڑی محرومی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیات تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو راہ راست دلانے کے لیے، جنت کا حقدار بننے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، وہاں کی یا ہماری زندگی میں بہت ساری جو مراحل آنے والی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں باخبر کیا ہے، متنبہ کیا ہے نا، چیتاونی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی سچائی ہے کہ اور دنیا میں کوئی بھی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایک موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کوئی بھی انسان اس کو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، دنیا میں بہت ساری مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے ریلیجن ہیں، لوگ ان کا پالن کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی بھی انسان جو ہے موت کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو، ہر جاندار کو یہاں پہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو ایک انسان اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کی موت کیسے ہوتی ہے اور اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ایک کامل اور مکمل شریعت اور مکمل دین بھی دے کر کے بھیجا گیا ہے، جس میں کسی طرح کی کچی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز انسان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر گوشہ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے، کون سے لمحہ میں کون سے کام کرنا ہے، کیسے کام کرنا ہے، خود اللہ کے نبی اپنی زندگی کو گزار کر کے بتا دیے ہیں، دکھا دیے ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں موجود ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ اس کے حساب سے ہم اپنی زندگی کو اگر گزاریں گے تو پھر ہم بہت بڑی کامیابی، جس کا کوئی تصور انسان نہیں کر سکتا ہے، اتنی بڑی کامیابی سے ایک انسان جو ہے وہ بھرپور ہو جاتا ہے، سرفراز ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جو قرآن کی آیات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، جب انسان کی موت جب آتی ہے، جب انسان جو ہے اس دنیا کی زندگی
کو مطلب کہ ختم کرنے جا رہا ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہوتی ہے، جو اپنی زندگی ہے جس کے بعد کبھی موت نہیں آتی ہے، اس زندگی کی طرف جب بڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلا وہاں کی زندگی کا سب سے پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ موت سے دو چار ہوتا ہے۔ اور موت کیسے آتی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآن میں بہت سارے جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تشریح اور توضیح ہمارے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسان فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انسان چاہے نیک ہو یا بد ہو، وہ اس کو موت سے گزرنا ہے، اور موت سے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کیفیات سے اس کو گزرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتاتے ہیں، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان ہم لوگ کا جانا ہوتا ہے، قبرستان ہم لوگ گئے، کسی آدمی کا انتقال ہوا تھا اور قبر کھودا جا رہا تھا، لیکن قبر جو ہے اس میں ابھی ٹائم لگ رہا تھا، ہر جگہ اندر کا جو باقی جو قبر بنائی جاتی ہے وہ ابھی بنائی جا رہی تھی، ابھی اس میں ٹائم لگ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں قبرستان میں، بیٹھ جاتے ہیں تاکہ قبر تیار ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں تو صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنی زیادہ خاموشی ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ سکوت طاری ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہ، ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کندھوں پہ، سر پہ ہے نا یہ کیا بولتے ہیں چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ایسے ایک دم بالکل خاموشی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار طرف سے گھیرے ہوئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سروں کو نیچے کیے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زمین کو کھریدنے لگتے ہیں، ایک لکڑی لیتے ہیں اور زمین کو کھریدنے لگتے ہیں، اور کھریدتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو، قبر کے عذاب سے بچو۔ تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر کا جو عذاب ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو، قبر کا عذاب بہت ہے۔ قبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلقین کر رہے ہیں، اس طرح کے اعمال کرو کہ ہم قبر کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی جیسے زندگی ہے اس کے بعد ہم مر کے جب جائیں گے تو ہماری دوسری زندگی ہے، جو آخر کی جو زندگی ہے، اس آخر کی زندگی سے پہلے ایک برزخ کی زندگی ہے جو بیچ درمیانے جس میں زندگی کہا جاتا ہے، جس کو قبر کی زندگی کہا جاتا ہے۔ جب انسان مر کے جائے گا، مرتا ہے، جب اس کی روح کیسے نکلتی ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کو مکمل کر چکا ہوتا ہے اور اس کا آخری جب لمحہ شروع ہونے والا ہوتا ہے، جب موت سے دوچار ہونے والا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اگر وہ نیک انسان ہے تو اس کے سامنے جو ہے جنت کے فرشتے آتے ہیں، جنت کے فرشتے آتے ہیں، ملک الموت ہوتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت نیک انسان جب ہوتا ہے تو وہ جنت کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ہے جنت کی خوشبو لے کے آتے ہیں اور جنت کا کفن لے کے آتے ہیں۔ اور وہی اگر خراب آدمی ہوتا ہے، بدروح ہوتی ہے، جو دنیا کی زندگی کو لایانی چیزوں میں گنوا دی ہوتی ہے، ایسی روح اگر ہوتی ہے، ایسا جسم ہوتا ہے، ایسا انسان اگر ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو فرشتے جو آتے ہیں تو ملک الموت یعنی اسرائیل علیہ السلام تو ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں جو کالے ہوتے ہیں اور بالکل خطرناک ہوتے ہیں۔ اور جب نیک انسان کی موت ہوتی ہے تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ایک دم سورج جیسے طلوع ہوتا ہے، سورج جیسے نکلتا ہے تو کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، سب کو چاہتا ہے کہ ہاں سورج نکل جائے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، اندھیرا تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ ویسے جب انسان جب نیک ہوتا ہے تو اس کے سامنے جب نکل آتے ہیں تو سورج کی طرح ایک دم روشن چہرے ہوتے ہیں اور خوشبو لے کے آتے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں۔ تو اسی کی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، نفس مطمئنہ یعنی مطمئن روح کہا جاتا ہے کہ اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ابھی میں اردو الفاظ کے سلیس اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیک روح سے، جو نیک روح ہوتی ہے، جو اپنی دنیا کی زندگی میں صحیح اور غلط کی تمیز کرتی ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتی ہے، کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے،
ہم حلال کو اپنائیں، حرام سے دور رہیں، اس چیز کی وہ فکر کرتی ہے، ایسی روح، ایسی جان، ایسے بدن، ایسی جو روح نکلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی روح کو کتنے بہترین طریقے سے بہترین انداز سے بلاتا ہے۔ فرشتے جو آتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی اگر انسان کو کوئی دکھ اگر پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ اللہ کا کے لیے صبر کرتا ہے، دفع و فضا نہیں کرتا ہے، گریہ وزاری نہیں کرتا ہے، کپڑوں کو پھاڑتا نہیں ہے، اپنے گریبان کو چاک نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکم، اللہ تعالیٰ کی مشیت سمجھتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہی اللہ کی مشیت ہے، یہی اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اس کو اگر بہترین چیز سے نوازتا ہے، دولت سے نوازتا ہے یا کوئی اور بہت بڑی چیز سے نوازتا ہے، تو جیسے مصیبت میں صبر ہوتا ہے، ویسے انسان کو فراوانی جب ہوتی ہے تو اس میں تکبر نہیں کرتا ہے، اس پہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، وہ اتراتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کا دل نہیں دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، اگر اس طرح کا حرکتیں نہیں کرتا ہے تو وہ ساری چیز ہوتی ہے، تو وہی کہتا ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن روح، ہے نا، یعنی دونوں حالتوں میں، چاہے مصیبت ہو چاہے آسانی ہو، دونوں حالت میں وہ مطمئن ہوتا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتا ہے، تو ایسی جب روح جو نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے ایسی اطمینان والی ہو جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والی ہے، چاہے وہ کوئی بھی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، تو ارجعی، اب تم لوٹ چلو، اب یہاں سے دنیا سے تم اب چلو، اب اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس دنیا کی جو زندگی جو ہے تم نے محنتیں جو کیا ہے، مشقتیں جو برداشت کیا ہے، اس کا اب تمہیں اجر ملنا ہے نا۔ تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگتا ہے، جب نیک انسان جب ہوتا ہے تو وہ مرنے لگتا ہے، جب اس کی آخری سانس جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، تو اسرائیل علیہ السلام جب آ جاتے ہیں اور جو جنت میں جب فرشتے آ جاتے ہیں تو ایک دم نورانی شکل میں ہوتے ہیں اور خوشبو لے کے آتے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں، اور جب روح جو ہے اس کی چل دیتی ہے، یعنی پیر کا جو انگوٹھا ہے وہاں سے چل دیتی ہے، اور تو سامنے جو ہے نظر کے سامنے جو ہے وہ فرشتے جو ہوتے ہیں، جنت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک وہ فرشتے جو ہے، جنتی فرشتے جو ہے تحت نگاہ وہاں تک وہ فرشتے اس آدمی کو دکھائی دینے لگتے ہیں، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو گیا، فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور روح نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور کیا بولتے ہیں آنکھ سے روح جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی، بہت ساری مصیبتیں اور کئی طرح کی آوازیں جو ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی روح نکلتی ہے تو بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اگر مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ کہا جاتا ہے پہلے کے زمانے میں جیسے ہم لوگ تھیلی رکھتے ہیں پانی رکھنے کے لیے، کھٹا رکھنے کے لیے، ویسے پہلے کے زمانے میں مشکیزہ ہوا کرتا تھا، وہ چمڑے کا ہوتا تھا، تو اس میں پانی رکھا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانے کے لیے اپنے امتیوں کو مشکیزے کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے مشکیزہ میں پانی ہوتا ہے اور مشکیزہ کو اگر الٹ دیا جائے تو اس کے اوپر میں جو پانی ہوتا ہے وہ ایک دم تیزی کے ساتھ وہ چمڑے کا جو مشکیزہ ہے تو اس کو تیزی کے ساتھ وہ پانی جو ہے وہ مشکیزے کے منہ پہ نیچے آ جاتا ہے اور پھر آرام سے پانی نکل جاتا ہے۔ تو ایسے جو ہے انسان جو نیک روح جو ہوتی ہے، جو نیک انسان جو ہوتا ہے، اس کی روح جو ہے بالکل آسانی کے ساتھ مطلب کہ بہت آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور وہی جو ہے پریشان جو بدروح ہوتی ہے، جو اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے حساب سے نہیں گزارتی ہے، نفس مطمئنہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے صالحہ کو انجام نہیں دیتی ہے، ہمارے خبیثہ کو انجام دیتی ہے، تو ویسے انسان کی ضرورت نہیں کرتی ہے۔ جب وہ انسان ایسا انسان جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، جب اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہے، اور فرشتے جو ہے جہنمی فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کالے ہوتے ہیں اور ایک دم بالکل غضبناک ہوتے ہیں، اور اس انسان کو وہ لگاتار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جیسے انسان کوئی گناہ کر لیتا ہے یا کوئی ہو رہا ہے تو جو مجرم کی طرح دیکھا جاتا ہے، سارے لوگ جو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں، ویسے وہ فرشتے جو ہے اس کی تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ
जहाँ जा सकती है वहां तक वो काले फरिश्ते दिखाई देते हैं जो गुस्से की हालत में होते हैं और उसको बराबर घूर रहे होते हैं, उनकी पलकें भी नहीं झपकती है। और उसके बाद से उसकी रूह जो है जब देख लेती है कि फरिश्ते आ गए और घसरनाक हमारा मामला होना शुरू हो गया, अब वो अपनी जिंदगी का वो एक सेकेंड में मुआवजा कर लेता है, वो जान जाता है कि हमारी कैसी कारस्तानी थी। तो उसकी जो रूह होती है वो बदरूह होती है, तो उसकी रूह जो है वो बेचैन हो जाती है, वो भागने लगती है। उसकी रूह जो है फरिश्तों के रोब के सामने, फरिश्तों के घूरने के सामने, फरिश्तों की नजरों के सामने उसकी रूह जो है बेचैन हो जाती है। कभी हाथ की तरफ भागती है, कभी हाथ में भागती है, कभी पैर में भागती है, कभी पेट में भागती है, कभी सिर में भागती है। वो रूह जो है बेचैन हो जाती है कि हम किधर भाग के जाए, किधर जाके जाए किधर, है ना। इस तरह की उसको परेशानी होती है। तो हम देखते हैं बहुत सारी, तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नेक रूह जो है आसानी के साथ निकल जाती है, लेकिन बदरूह जो होती है वो बहुत परेशानी के साथ करती है। इसी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब नेक जो रूह होती है तो उसको जब लेके जाते हैं फरिश्ते जो है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब रूह निकाल लेते हैं तो जन्नत के जो फरिश्ते होते हैं वहाँ पे तैयार होते हैं नेक रूह को अपने कब्जे में लेने के लिए। वो बेचैन होते हैं, वो जन्नत के जो फरिश्ते होते हैं वो एक लम्हा के लिए भी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में उस नेक रूह को रखना छोड़ना गवारा नहीं करते हैं। उस नेक रूह की इतनी ज्यादा इज्जत और तकरीम करते हैं, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल फरिश्ते जो है करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रधानमंत्री या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा अधिकारी आ जाता है, उसके आगे पीछे जो है बहुत सारे गाँव लश्कर होते हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड होते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना जाए, कोई परेशानी ना जाए, पूरा प्रोटोकॉल को बरकरार रखा जाता है। वैसे जो नेक रूह होती है जो 60-70 साल में अपनी जिंदगी को जो है कुरान और हदीस के हिसाब से गुजारती है, तो उसकी जब रूह निकल जाती है, जब इस्राईल अलैहिस्सलाम जो उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं, तो जन्नत के जो फरिश्ते होते हैं वो वहां पे लाइन में लगे होते हैं और वो चाहते हैं कि कब इस नेक रूह को, कब इस पाकीज़ा रूह को, कब इस बाबरकत रूह को हम अपने कब्जे में लें। वो बेचैन होते हैं कि कब इस रूह को हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ से हम लोग अपने हाथ में अपने कब्जे में ले लें। वो बेचैन होते हैं और एक लम्हा के लिए भी हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम के हाथ में फिर वो छोड़ते नहीं है, तुरंत वो ले लेते हैं और उसको लपेट करके, और जो जन्नत से जो कफन लेके आए हुए होते हैं उसमें लपेट करके ले करके और फरिश्ते जो है आसमान पर चल पड़ते हैं। आसमान में जब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे पहले आसमान पे जाते हैं, वहाँ पे फरिश्ते जो है आवाज़ लगाते हैं और वहाँ पे पहले आसमान में फरिश्ते जो होते हैं वो पूछते हैं कि ये पाकीज़ा रूह जो है किसकी है, कौन से इंसान की पाकीज़ा, इस बात को जान जाते हैं। उस रूह से खुशबू आ रही होती है किसको, क्योंकि उसके अमाल बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अमाल की खुशबू हो रही होती है, तो फरिश्ते जो है वो पहचान लेते हैं कि ये नेक रूह जो है, ये बाबरकत रूह जो है ये किसकी है। तो ये फरिश्ते जो जन्नत के जो फरिश्ते होते हैं वो जन्नत और आसमान के फरिश्तों को बताते हैं जो इंसान जैसे नेक होता है, तो अगर हाजी है, गाजी है, नमाजी है, बहुत सारे तो उसको बहुत सारे अच्छे नाम से लोग दुनिया में पुकारते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा उस्ताद है, कुरान हदीस का तालीम देने वाला है, कुरान की तालीम देने वाला है, बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे काम करने वाला है, तो दुनिया में भी उसके अच्छे नाम होते हैं। तो सारे अच्छे नामों में जो सबसे बेहतरीन नाम हो सकता है, उस नाम से फरिश्ते जो है जन्नत के फरिश्ते वो बोलते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं कि फलाना बिन फलाना, है ना, यानी इसका अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान, ऐसे बोलते हैं कि अब्दुल रहमान का अब्दुल्ला नहीं। वहाँ पर इतनी ज्यादा वो फरिश्ते पर तकरीम करते, इतनी ज्यादा इज्जत करते उस लोगों की, तो बोलते हैं कि ये शेखुल हदीस है, शेखुल ये है, तो वह अच्छे नामों से पुकारा जाता है ना, अच्छे नामों से बोलते हैं। और फिर उसके बाद पहले आसमान के जो है फरिश्ते जो है वो दरवाजे को खोल देते हैं और फिर उसके बाद ऐसे करते हुए पहले आसमान के फरिश्ते फिर उस रूह को लेते हैं, फिर दूसरे आसमान तक पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे भी ऐसे पूरी इज्जत के साथ, पूरी तकरीर के साथ, पूरी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, पूरी तकरीर के साथ वो फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान पर पहुंचा जाता है, तीसरे आसमान से चौथे आसमान पर, पांचवा आसमान पर, छठे आसमान पर, ऐसे एक फरिश्ते दूसरे आसमान, दूसरे फरिश्ते दूसरे आसमान,
طرف ایسے پہنچاتے پہنچاتے 7 آسمان تک اس روح کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پہ 7 آسمان پہ پہنچانے کے بعد اس روح کو، اس پاکیزہ روح کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پاکیزہ روح کو، اس نیک روح کو، اس نیک آدمی کے روح کو علیین میں نا، علیین جو ہے جنت کی جگہ ہے، علیین کے رجسٹر میں لکھ، علیین کا جو رجسٹر ہے جنت کا نام ہے علیین، اس رجسٹر میں اس پاک روح کو لکھ دو، اس کا نام لکھ دو، اور پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور وہاں پہ علیین یعنی جنت کے جو رجسٹر ہوتا ہے اس میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے، نام اس میں مصر اس کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس روح کو، انسان کو جو ہے ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو لے جاؤ زمین پہ لے جاؤ، پھر اس کو پہلے ساتویں آسمان سے پھر اس کو دنیا میں نازل کیا جاتا ہے، اس روح کو لے آیا جاتا ہے، تب تک یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جیسے انسان کے انتقال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جائیداد بننی شروع ہوتی ہے، رونے دھونے کا کام ہوتا ہے، کفنانے دفنانے کا، جنازے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ سارا کام یہ ہو جاتا ہے، تب تک لوگ جو ہے یہ سارا کام کر کے اس انسان کو قبر میں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے پھر وہ روح لوٹ کے آتی ہے، اور پھر قبر میں جو ہے وہ روح جو ہے اس انسان کے بدن میں قبر میں وہ ڈال جاتی ہے، اور پھر انسان کو اٹھا کر کے بیٹھایا جاتا ہے۔ جیسے ہم سونے کے لیے جب جاتے ہیں تو کمر سے جیسے ہم بیٹھتے ہیں کمر پر سے ایسے ان کو اٹھا کر بیٹھایا جاتا ہے، فرشتے جو آتے ہیں خوش شکل میں آتے ہیں، یتیم شکل میں آتے ہیں، اور اٹھا کے بیٹھاتے ہیں اور وہاں پہ سوال کرتے ہیں، 3 طرح کے سوال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے نماز کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ نماز سب سے بڑی چیز ہے، نماز ہی کنجی ہے، تو اس سارے چیزوں کا خیر کا، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے انسان پہ یہ نماز کو فرض کر کے ایک بہت بڑی چابی دے دیا ہے، جنت کی کنجی دے دیا ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی کنجی دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ بے شک نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ انسان جیسے صحیح سچے دل سے اللہ کا ڈر اور خوف کو رکھتے ہوئے اگر صحیح سے وضو بناتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ سے بھلائی طلب کرتا ہے، اللہ سے صحیح راستے میں چلنے کی توفیق مانگتا ہے، جب وہ نماز پڑھے گا تبھی نماز سکتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے بھلائی مانگتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اور اگر کسی طرح کی کوئی خطا اور کوئی کسی طرح کا کوئی گناہ اگر اسے صدق ہو گیا ہے تو پھر اللہ کے سامنے وہ روتا ہے اور جھکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور پھر اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی سے روک دیتی ہے، انسان کے اندر میں لاج حیا شرم جو ہے پیدا کرتی ہے، جو جیسے انسان کے اندر میں جیسے روح اگر ہے تو انسان بول سکتا ہے، چل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، ویسے اگر نماز اگر انسان پڑھے گا تو سمجھیے کہ اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ایک طرح کی روح آ جاتی ہے، جیسے بدن میں روح آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا، تو وہاں پہ جیسے میں بتا رہا تھا قبر کی تعلق سے بتا رہا تھا کہ جب انسان جب نیک ہوتا ہے، جب اس کی روح جو ہے 7ویں آسمان سے علیین میں اس کا نام لکھا دیا جاتا ہے، اور وہاں سے نام لکھوا کے اب جب وہ لوٹتی ہے وہ پہلے جب قبر میں آتی ہے اس کے بدن میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو فرشتے جو آتے ہیں تو جیسے ہی اس بدن کو جب اس بدن میں جب اس روح کو ڈالا جاتا ہے تو جو انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، دیکھیے نماز کی کتنی فضیلت ہے، نماز کا کتنا اللہ تعالیٰ اکرام کر رہا ہے، کتنی زیادہ اس کی رسپیکٹ اللہ کر رہا ہے نماز کی، کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے جیسے وہ اس انسان کو جب وہ ڈالی جاتی ہے تو انسان اٹھ کے بیٹھتا ہے، جیسے اٹھ کے بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں ہیں، اور وہ فرشتوں کو کہتا ہے ہٹو ہٹو ہٹو، اس کو پہلے نماز پڑھے، اس کو لگتا ہے جیسے اس کے بدن میں روح ڈالی جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ ابھی عصر کی نماز، عصر کی اذان ہوئی ہے، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے نا، تو جیسے انسان جو کوئی کام کرتا رہتا ہے، جو نمازی انسان ہوتا ہے اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کام بہت چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پہلے اللہ کی ڈیوٹی کو نبھاتے ہیں، اس کے بعد دنیا کی ڈیوٹی نبھائیں گے، اس کا احساس ہوتا ہے، پوری زندگی اس کو یہ فکر ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندے کی کیسی تکلیف کرتا ہے، کیسی عزت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بدن سے، اس کے منہ سے یہ آواز نکلے گی، فرشتوں کو وہ ہٹائے گا، اکرام کہے گا ہٹو ہٹو، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، پہلے نماز ہے اس کے بعد کچھ بھی ہے،
تو وہ فرشتے جو ہیں وہ رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں، نیک فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ کے نیک بندے، اے نیک روح، اے سعادت والی روح، اے بابرکت روح، اب تمہیں کبھی نماز نہیں پڑھنا، اب تمہیں نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کا ٹائم ختم ہو گیا، اور جب ٹائم تھا تم نے پوری طرح سے پوری ایمانداری کے ساتھ تم نے نماز روزے زکات ہر چیز کے تم نے اہتمام کیا، اب تم کو یہاں پہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت کی ہوائیں ملیں گی، جنت میں تم اپنا جگہ کو دیکھو گے۔ وہاں پہ جو ہے فرشتے جو ہے اس آدمی کے لیے کہتے ہیں کہ تم کو اب یہاں پہ آپ کو یہاں پہ کسی طرح کا کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھنڈی گرمی کا اس ہر چیز کا کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ سوال کرتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں، من رب کا، تو وہ جو روح نیک روح جو ہوتی ہے اس نے نیک کام کیا ہوا ہوتا ہے تو دھڑاک سے بولتی ہے، دھڑاک سے بولتی ہے ربی اللہ، میرا رب جو ہے اللہ ہے۔ ماں دینوں کا دینی اسلام، وہ جو ہے جواب دیتی ہے کہ میرا اسلام دین جو ہے میرا اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے جو ہے پوچھتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں کون بھیجے گئے تھے، جو بھیجے گئے تھے ان کا کیا نام ہے؟ تو بولتا ہے کہ ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے، وہ بولتا ہے یہ سارا چیز۔ تو اور اس کے بعد سے یہ 3-4 سوال ہوتے ہیں اور وہ سوال آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے۔ اس کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے، جب بدل ہوتی ہے تو یہ ساری چیز کا جواب نہیں دے پاتی ہے، بدل ہوتی ہے۔ کوئی پر نیک روح جو ہوتی ہے جب یہ سارے سوال کا جواب آسانی سے دیتی ہے، اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، اعمال اس کی جیسے انسان جب کھایا پیا رہے گا تو وہ جا کے پہلوانی کر سکتا ہے نا۔ کوئی کتنا بڑا ہوا اگر کھایا پیا نہیں رہے گا تو پہلوانی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کو بھوکے رکھ دیا جائے، 5 دن بھوکے رکھ دیا جائے، بہت بڑا پہلوانی ہو اور اس کو میدان میں اتار دیا جائے تو وہاں پہ فیل ہو جائے گا۔ ویسے اس نے پوری زندگی جو ہے نماز روزے اور قرآن حدیث پہ اس نے یقین کیا، اللہ کا ڈر مانا اور دنیا کے ڈر کو پیچھے رکھا، سب سے پہلے اللہ کا ڈر رکھا، اللہ کا خوف رکھا، تو پھر وہاں پہ وہ جو ہے یہی چیز جو ہے وہاں پہ وہ طاقت دے گی اور وہ فٹافٹ جو ہے عربی میں جو ہے وہ جواب دے گا، اور یہ ساری چیزیں اس کے مراحل ہوں گے۔ تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان جب نیک ہوگا، یہ ساری چیز جب جواب دے دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برزخ کی جو زندگی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام یہ کراتا ہے کہ اس نیک روح کو جنت میں اس کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے، جنت کے محلات اس کو دکھا دیے جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور جنت کے دروازے جو ہے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ جنت میں جب اپنی جگہ کو دیکھ لیتا ہے اور جنت کی محلوں کو دیکھ لیتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے انتظار کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، اور جب یہ ساری چیز دکھانے کے بعد اس کے بعد کیا کہتا ہے، اس کی قبر کو جو ہے اتنا فلاح کر دیا گیا، اتنا چوڑا کر دیا گیا ہے جیسے انسان کا جیسے گھر ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لمبا چوڑا ہو، آسانی سے ہے نا، یہ ساری چیزیں تنگ نہ ہو، ہے نا، جھک کر نہیں یہ نہ نہیں کرنا پڑے، وہ ساری چیز ہے ہمارا دروازہ کشادہ ہو، چوڑا ہو، ہے نا، گھر وسیع و عریض ہو، تو ایسے جو ہے اس کی قبر کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کی ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور جب جنت کے محلات جب دیکھ لیتا ہے، وہاں کی نعمتوں کو جب دیکھ لیتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو قیامت کو جلدی سے بھیج دے، قیامت کو جلدی سے کام کر دے تاکہ میں جنت کا جو محل ہے اس میں منتقل ہو جاؤں، وہاں پہ میں ٹرانسفر ہو جاؤں، وہاں پہ چلا جاؤں۔ حقیقی جو جنت ہے یہ تو ابھی مطلب کہ ہوا اور جنت کی چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں، حقیقت میں وہاں پہ میں چلا جاؤں، وہ اس کی بے چینی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کر دے، جلدی کر دے، اور جلدی سے اپنا اتنی بہترین اتنی اعلیٰ و عرفہ اتنی ساری چیزوں میں چلا جاؤں۔ اور اسی کی جگہ پہ جب مد ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے ساتھ بہت برا معاملہ ہوتا ہے، اس کی جو روح نکالی جاتی ہے وہ بہت تکلیف دہ روح نکالی جاتی ہے اور فرشتوں کو دیکھتی ہے تو روح گھبراتی ہے، جیسے پولیس آ جاتی ہے تو چور ہوتا ہے، چکا جو ہوتا ہے، بدماش جو ہوتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، ویسے اس کی روح جو بھاگتی ہے اور پھر اس کے بعد سے جیسے کہا جاتا ہے بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ویسے اس روح کو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے بالکل سختی کے ساتھ ہے نا
झिड़क करके और पटक करके निकालते हैं, और निकालने के बाद जहन्नम के जो फरिश्ते हैं वो तुरंत वो नहीं चाहते हैं, जहन्नम के फरिश्ते भी जैसे वहां पे जन्नत के फरिश्ते थे, जहन्नम के फरिश्ते जो है वो तुरंत चाहते हैं घर इस्राइल के हाथ से इस खबीस रूह को, इस बदबख्त रूह को हम लोग अपने कब्जे में ले ले, जहन्नम का मजा जो है लोग इसको चखाना शुरू करते हैं, तुरंत वो हाथ से ले लेते हैं, और उसके बाद उनके सामने एक डाक होती है, जहन्नम के जो फरिश्ते होते हैं वो बिल्कुल खारदार होती है, और उस जैसे कांटे जैसे हमको हमारे बदन में चुभते हैं, हमें तकलीफ होती है, वैसे डाक होती है, उसमें खारदार दाग होती है, उसमें उस रूह को लपेटा जाता है, और उसके बाद से उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। सूरह अराफ में अल्लाह ताला लंबी चौड़ी बात है, फिर टाइम खत्म हो रहा है, आइंदा जुमा में इंशाअल्लाह बताया जाएगा। सूरह अराफ के आखिर में 40 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो उस रूह को, जब उस बद रूह को लेके अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है, जहन्नमी फरिश्ते जो है आगे लेके चलते हैं, तो पहले आसमान की तरफ चलते हैं, और पहले आसमान पे जब आवाज लगाते हैं तो वो बद रूह जो होती है, जो जिसने गुनाह के काम किए होते हैं, नए नए तरीके के गुनाह किए हुए होते हैं, तो उसकी बदबू से फरिश्ते जो है वहाँ के जान जाते हैं ये खबीस रूह आ रही है, तो उसके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते हैं, आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते हैं। यहाँ तक कि कुरान की आयत है, सूरह अराफ की आयत में 40 में अल्लाह ने फरमाया है कि जो बद रूह होती है, जो खराब जुर्म होती है, जो गुनाहगार जुर्म होती है, उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता है। और कब खोला जाएगा इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जैसे एक सुई जो होती है उसमें जैसे हम धागा को डालते हैं, वैसे जैसे एक सुई में जब जैसे एक ऊँट नहीं दाखिल हो सकता है, वैसे यानी अल्लाह ने जो तशबीह किया सूरह अराफ के आयत नंबर 40 में, उसमें फरमाया है कि बदबख्त रूह के लिए पहले ही आसमान नहीं खोला जाएगा, पहले आसमान के दरवाजे को नहीं खोला जाएगा, और फिर जो है उसको उस वक्त तक नहीं खोला जाएगा जब तक कि एक ऊँट जो है एक सुई से जैसे धागा जैसे दाखिल होते हैं वैसे उससे दाखिल हो जाए। ये नामुमकिन चीज है, सुई में से एक ऊँट दाखिल नहीं हो सकता है, वैसे ये नामुमकिन चीज है। तो फिर वहाँ पे अल्लाह ताला हुक्म देता है कि इस बदबख्त रूह को, इस खबीस रूह को जो है सिज्जीन में, जो जमीन के नीचे जो है, हम देखते हैं आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत से वादे कर दिया, मैं शौक पर मैं चलता हूँ कि बहुत सारे सैयारे हैं, बहुत सारे सितारे हैं, तो अल्लाह ताला हुक्म देता है इसको सिज्जीन में, इस बदबख्त रूह को सिज्जीन की रजिस्टर में लिख दो, और फिर इसको लगा दिया जाता है, नहलाते धुलाते हैं, सारे लोग काम करते हैं, और फिर उसके बाद कब्र में उसकी दुआ आती है, और उसके बाद से फरिश्ते जो है वो सवाल करते हैं, तो वो जवाब देती है उनको जो है हाँ हाँ ला अदरी, हाँ ला अदरी, वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, हाँ मैं नहीं जानता हूँ, हाँ मैं नहीं जानता हूँ, मैंने कुरान को नहीं पढ़ा, हदीस को नहीं पढ़ा, कुरान और हदीस की बातों पे यकीन नहीं किया। ऐसा चीज बहुत सारी लंबा वाक्य है, टाइम खाता हो रहा है, जो इंशाअल्लाह इसको पूरा किया जाएगा। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, और कुरान और हदीस के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी को गुजारने की तौफीक दे, और शैतान के मकरू फरेब से और शैतानी लोगों के मकरू फरेब से हमें हर लम्हा अपनी हिफाजत में रखे, ताकि हम जहन्नम से बच सके और जन्नत में दाखिल हो सके और पाकीज़ा रूहों में शामिल हो सके। आमीन।